السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس في الشفوي والحديث الأحمر كافاس إن شاء الله. قراءة نفاق سوكا ملتمسون كم سن قارئ قرآن حبيب إبراهيم بن محمد المرغني سے وقراءة كلام نفاق پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وإذ قالت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. أحسنت ما شاء الله يا حبيبي إبراهيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں کمسن ثناءخان رسول حبیب ابو بکر بن محمد رفیع المرغنی سے اور نعت شریف پیش فرمائیں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام دوسروں کو فون ہے تو بند کر. میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ
ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. شکریہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. سبحان اللہ. تم بھی سنو. سنا خان رسول محمد زبیر قادری شتاری سے وہ نعت شریف خبر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. سبحان اللہ. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا سبحان ہوں. اللہ. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنے پلکوں پہ شمع جلا دوں. بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیداور میرے نزدیک آئے. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں. دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. روضہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا قدر ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب التماس ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظم حضرت حبیب محمد بن عبد الله عرفی بن غنی حفظه الله عز وجل هو نعت شریف یا منقبل پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین والبرحان پیش خدمت ہے کہ جامع القرآن برحق حضرت عثمان ہے صاحب زہد و ورا ہے کامل الایمان ہے جن سے تھی منسوب پیغمبر کی صاحبزادیاں اس لیے مشہور ذو النورین والبرحان ہے. سبحان اللہ. زندگی میں
زندگی میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، عالم اسلام کے وہ منتخب انسان ہیں۔ ہاں دے گئے دنیا کو دولت میں فقیری کا سبق، ذی حشم ذی مقتدر ذی جود اور ذی شان ہے۔ ہاں ان کے ساری یہ کہ تھا مد نظر حکم رسول، ان کے ساری یہ کہ تھا مد نظر حکم رسول، سر بلندی یہ کہ گویا آیت قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسند ختم رسول کے واسطے ترتیب میں زمرہ اصحاب کا یہ تیسرا ارمان ہے۔ زمرہ اصحاب کا یہ تیسرا ارمان ہے۔ اور حضرت بیہوش محبوب نگری مختے میں فرماتے ہیں، مقتدر رہ کر ہوئے بے ہوش جو گھر میں شہید، مقتدر رہ کر ہوئے بے ہوش جو گھر میں شہید، وہ فقط تاریخ میں ایک حضرت عثمان ہے، وہ فقط تاریخ میں ایک حضرت عثمان ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید العدروس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر و جمیع ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ درس کے اندر بہت سارے مسائل غسل کے حوالے سے چلے، اور ان احکام میں یہ واضح کیا گیا کہ کن قسم کے شہداء کو اور سقط حمل میں کیسے نوزائیدوں کو غسل دیا جائے گا، کن کو نہیں دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں محرم کے حوالے سے بھی ایک دو مسائل رہ گئے کہ وہ محرم اور محرم دونوں میں فرق ہے۔ محرم اس کو کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ نکاح حرام ہوتا ہے اور وہ آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں۔ محرم کہتے ہیں کہ جو حالت احرام میں ہو۔ تو ابھی جیسا کہ حج کا موسم، حج کا مہینہ گزرا ہے اور کافی لوگ احرام کی حالت میں تھے۔ اس کے علاوہ بھی سال بھر لوگ عمرے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، حالت احرام میں ہوتے ہیں۔ تو حالت احرام میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے احکام بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محرم، فقہاء کرام نے محرم کے حوالے سے جو باتیں درج فرمائیں وہ یہ ہے کہ محرم کی میت میں بھی جو ہے چاروں فرض ہوں گے، یعنی کہ غسل بھی ہوگا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، نماز بھی ہوگی اور دفن بھی کیا جائے گا۔ تو یہ چاروں فرض کفایہ ہیں، چاروں چیزیں کرنا، مگر فرق یہ ہوگا کہ محرم مرد کا سر اور محرم عورت کا چہرہ یہ کفن میں کھلا رکھیں گے، اور ان کے کفن میں سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حالت احرام میں تھا تو اس کے کفن میں
مرد اگر ہوگا تو اس کا پورا سر جو ہے نا اس کا پورا سر کھلا رہے گا، یعنی کہ اس کو کفن میں بند نہیں کر دیا جائے گا جیسا کہ عام میتوں کے ساتھ میں یا دیگر میتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ حالت احرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو محرم عورت ہوگی تو اس کا سر بھی ڈھانک دیا جائے گا سوائے چہرے کے، چہرہ کھلا رکھیں گے، اور ان کے کفن میں سلا ہوا کپڑا کوئی بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ان کی میت میں خوشبو کا استعمال بھی حرام ہے۔ عام میتوں میں یا دیگر میتوں میں آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حالت احرام میں چونکہ انتقال ہوا ہے اور احرام کی حرمت کی وجہ سے خوشبو کا استعمال حرام ہوگا۔ خوشبو کی چیزیں نہ تو محرم کے بدن پر لگائی جائیں گی اور نہ ہی غسل کے پانی میں ملائی جائیں گی اور نہ کفن میں استعمال کی جائیں گی، یعنی کہ ان کو ویسا ہی رکھا جائے گا اور اس کے اندر کوئی بھی قسم کا استعمال نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ محرم وہ شخص ہوگا کہ جس نے حج و عمرہ کے لیے احرام کیا اور ابھی تحلیل نہیں کہی ہے یا نہیں کی ہے۔ تحلیل کہہ دے تو تحلیل کر لے، یعنی کہ تو پھر وہ اس کی میت عام میتوں میں شمار ہو جائے گی، اور قبل تحلیل حج و عمرہ کے لیے حرام کر لیا ہے اور تحلیل نہیں کی ہو تو وہ محرم کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ذکر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم شخص جو ہے قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ حالت احرام میں انتقال کر جانے والوں کی خصوصیات میں سے ہے، فضائل میں سے ہے۔ محرم کی میت میں تحلیل اول تک کافور ملانا حرام ہے۔ کافور بھی خوشبو میں داخل ہوتا ہے جس کا استعمال احرام کی حالت میں ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ حالت احرام میں آپ جیسا کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، ویسا ہی آپ حالت محرم کی یعنی میت کے اندر بھی اسی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کافور کا بھی استعمال نہیں کریں گے۔ تحلیل اول کے بعد موت واقع ہو تو اس میت پر عام میت کے احکام کے مطابق احکام جاری ہوں گے۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ فرض پورا کیا جائے گا۔ مرد کے لیے 3 لفافوں کا کفن واجب ہے اور افضل بھی یہی ہے، اور عورت کے لیے 3 لفافوں کا کفن واجب ہے، مگر افضل 5 کپڑوں کا کفن ہے۔ یعنی واجب میں جو ہے عورت کے لیے بھی 3 کپڑے ہیں، مرد کے لیے بھی 3 کپڑے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے عورت کے لیے 5 کپڑے استعمال کیے جائیں، ورنہ 3 بھی ہوں گے تو گناہگار نہیں ہے۔ ازار ہوگا، پھر اوڑھنی، پھر قمیص، اور اس کے بعد پھر 2 لفافے ہوں گے عورت کے لیے۔ ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کمر پر باندھا جائے اور ناف اور گھٹنے کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ڈھانکنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اوڑھنی وہ کپڑا ہے جو عورت کے سر کے بالوں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. لفافہ، ہر ایک لفافے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ میت کے پورے بدن کو ڈھانپ سکے. تو یہ پورے کپڑوں کا استعمال کیسا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ کپڑوں کو یاد رکھیے کہ یہ عورت کی میت ہو تو اس کے اندر ان چیزوں کا استعمال ضروری ہے، اور مرد کے لیے تو صرف 3 ہی لفافے ہوں گے. میت پر اور کفن میں کافور، عطر، سندل اور عنبر جیسی خوشبو کی چیزوں کا استعمال کرنا سنت ہے، بشرطے کہ میت محرم کی نہ ہو. اگر احرام والے کی میت نہیں ہے، محرم نہیں ہے وہ، تو پھر اس کے لیے ہر قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے. اب جو شرمگاہ ہے اور جو تشریف ہے انسان کی، تو تشریف اور شرمگاہوں پر روئی رکھ کر اس پر خوشبو کی اشیاء ڈالی جائیں، اور دونوں تشریف کے اطراف بھی جو ہے کپڑے سے باندھا جائے تو یہ بھی بہتر ہے. بدن کے سوراخوں، آنکھوں اور نکپڑوں اور کانوں میں روئی رکھ کر اس پر خوشبو ڈالی جائے. سیدھے خوشبو نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ ان کے اوپر، ان سوراخوں میں روئی ڈال کر روئی کے اوپر خوشبو ڈالی جائے گی. اسی طرح شرمگاہ اور تشریف کا بھی یہی ہے کہ وہاں پہ بھی آپ سیدھے خوشبو نہ ڈالیں، بلکہ روئی رکھ کر اس اطراف سے روئی باندھ دیں اور اس کے اوپر خوشبو ڈالی جائے. سجدے کے مقامات جیسا کہ پیشانی، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے درمیان، کوہنیوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے تلووں اور انگلیوں میں روئی رکھ کر ان پر خوشبو ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے خوشبو کرنے کا میت کے لیے. کفن پہنانے کا طریقہ مسنون یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کا بدن کسی پاک کپڑے، تولیے سے آہستہ پونچھ لے کہ کفن گیلا نہ ہو، کہ غسل کے بعد میں اس کے جسم کو اس انداز سے پہنچا جائے گا تاکہ کفن پہنانے کے بعد کفن گیلا نہ ہو. اور کفن کو 1 یا 3 بار لوبان کی دھونی یا لوبان کا دھواں کہیں آپ وہ دے لیں. اگر کفن محرم کا نہ ہو تو پھر کفن یوں بچھائیں کہ سب سے بہتر کپڑے کے لفافے کو پہلے نیچے کے جو سب سے بہتر کپڑا ہوگا یا لفافہ ہوگا اس کو نیچے کے کیا کہیں گے کہ جو نیچے کفن جو ہونا چاہیے اس کے مقام پر بچھایا جائے گا، اور بقیہ لفافے اس کے اوپر بچھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے یعنی کہ میت کو پہلے نہلانے کے بعد، پہنچنے کے بعد، ایک تینوں لفافوں میں جو سب سے بہتر کپڑا ہوگا وہ میت کے نیچے بچھایا جائے گا، جس کے اوپر میت کو لٹایا جاتا ہے. اس کو ذہن نشین رکھیے. بقیہ لفافے جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے بہتر جو کپڑا آپ نے بچھایا اس کے اوپر اور باقی لفافے بچھائے، اور ایک لفافے پر حنوط خوشبو چھڑکیں اور ان سب کے اوپر میت کو چت لٹائیں گے.
یعنی پیٹھ کے بل. دونوں ہاتھ سینے پر، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، یا دونوں ہاتھ بازو میں چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. اور اوپر جو ہاتھ رکھنا ہے، یا تو آپ دونوں، یہ ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے گا، اور یا اس کو دونوں کو بازو میں چھوڑ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں. اور اس کے علاوہ جو خوشبو کا معاملہ ہے، روئی رکھنے کا معاملہ ہے، وہ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا اس کے مطابق روئی رکھی جائے گی. مرد کو پہلے ازار پھر قمیص پہنائیں. ازار یعنی کہ ہم نے بتایا کہ شرمگاہ اور جو ہے آپ گھٹنوں تک کے کا جو حصہ ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے کمر کے اطراف سے. تو مرد کو پہلے ازار پھر قمیص پہنائیں، اور امامہ باندھیں اگر باندھتا ہو تو سنت ہے، اور پھر دونوں لفافے لپیٹ کر اس کی میت کو تیار کیا جائے گا. دونوں لفافے جن کو خوشبو دی گئی تھی ان کو دونوں اطراف سے پھر بعد میں اس کو ریپ کیا جائے گا، یعنی اس کو ڈھانپا جائے گا. اور عورت کے لیے پہلے ازار پہنایا جائے گا، پھر قمیص، پھر اوڑھنی، اور پھر دونوں لفافے لپیٹے جائیں گے. عورت کے سر کے بال کے 3 حصے، یعنی کہ آپ اس کو چوٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے پیچھے ڈالے جائیں گے. سر کے بالوں کے 3 حصے کر کے، یا 3 چوٹیاں کر کے اس کے پیچھے ڈالی جائیں گی اوڑھنی کے پیچھے. میت اگر لفافے کا بایاں حصہ پہلے لپیٹے میت کے غسل اور تکفین کی حالت میں بھی میت کے لیے دعا کرتے جانا چاہیے، کی جانی چاہیے. جب آپ میت کو غسل دے رہے ہوں تب بھی ذکر اور صلوات جاری رہیں گے. میت کو کفن دیتے وقت بھی صلوات اور اذکار ذکر وغیرہ جاری رہے گا. اس کے لیے کوئی خاص ذکر ہے تو نہیں، لیکن آپ لا الہ کلمہ طیبہ کا ذکر اور درود شریف کی کثرت اور دیگر تسبیحات پڑھ سکتے. اور خاص بات یہی ہے کہ میت کے پاس میں جب بھی آپ ہوں، غسل سے پہلے، کفن سے پہلے، اور غسل اور کفن کے بعد، جب تک ہوں تب تک ذکر کثرت سے کرتے رہیں اللہ کا. لفافے کا جو بایاں حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، بائیں حصے کو پہلے لپیٹیں اور پھر داہنا حصہ اس کے اوپر لپیٹیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح بائیں ہاتھ کے اوپر داہنا ہاتھ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی انداز کے ساتھ میں پہلے بائیں طرف کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف سے جو ہے نا کفن ہوگا میت کی لیفٹ ہینڈ سائڈ، اس حصے کو جسم کے اوپر رکھا جائے گا لپیٹنے کے لیے. پھر اس کے بعد میں جو داہنا حصہ ہوگا رائٹ ہینڈ سائڈ کا، پھر اس کو اس کے اوپر رکھا جائے گا. اس طرح 2 لفافے لپیٹے جائیں گے. کپڑے کی لمبائی ایک کپڑے کی لمبائی تو قد کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے. پھر جب آپ دونوں لفافے لپیٹ دیں تو پھر ایک چیری لے کر، یعنی ایک کپڑے کی ایک چیری اچھی طویل کھینچ لیں، اور
کھینچ کر میت کے سر کے اوپر اور کمر پر اور پاؤں کے نیچے باندھیں تاکہ میت کے لے جانے کے وقت میت کے بدن میں انتشار نہ ہو اور بدن پھیلے نہیں۔ یہ چیریوں سے بدن کو اس لیے باندھا جاتا ہے کہ جب میت کو اس کے گھر سے لے کر نکلتے ہیں اور کیا مسجد لے جاتے ہیں یا جو ہے قبرستان لے کر جاتے ہیں، تو لے جانے میں دھکا مکی ہوتی ہے اور اس میں بہت سارا جو ہے نا ڈولا ہلتا ہے، تو بدن اس کا پھر سے پھیل نہ جائے، اس کی خاطر یا بکھر نہ جائے، اس کی خاطر ان کو باندھا جاتا ہے ایک چیری کے ساتھ، کپڑے کی چیری کے ساتھ۔ محرم کی میت کو اس طرح نہ باندھے، عورت کا چہرہ اور مرد کا سر کھلا رکھیں گے۔ اگر وہ احرام والا ہے تو ان کی میت کو اس طرح سے نہیں باندھا جائے گا۔ قبر میں میت کو لٹانے کے بعد جو چیری کپڑے کی جو ہے نا جو آپ نے باندھی ہوئی تھی، تو قبر میں میت کو لٹانے کے بعد اس کی گیٹھیوں کو کھول دیا جائے گا، سوائے کمر کی بندش کے۔ جو کمر میں بندش تھی اس کو ویسے ہی رکھیں گے۔ کفن پر قرآن کا کچھ حصہ لکھنا حرام ہے تاکہ میت کے سڑنے گلنے کی وجہ سے متبرک الفاظ کی بے حرمتی نہ ہو، جیسا کہ اس کے بارے میں علامہ ابن صلاح نے بھی فتویٰ دیا، اور اسی طرح ہر محترم عظمت والا نام جو اللہ یا اس کے رسول کا نام ذات بھی ہو، تو ان کو بھی بہت سے لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ کفن پر لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ان کا یہ اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہ بھی لکھا جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے لیے آپ کی اچھائی، آپ کی نیکی، آپ کی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے کام میں آئے گی۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا نام لکھیں گے تو ہی فائدہ پہنچے گا، ورنہ نہیں تو یہ غلط چیز ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ مرد و عورت، بالغ یا نابالغ، ان سب کی میت کے لیے 3 لفافوں کا کفن واجب ہے، اور تینوں لفافے ہی ہونے چاہیے، یعنی کہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک لفافے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ میت کے پورے بدن کو ڈھانپ سکے۔ میت کے مال سے کفن کیا جائے تو مرد کے لیے واجب ہے اور افضل 3 لفافے، اور عورت کے لیے واجب 3 لفافے اور افضل 5 لفافے ہیں، 5 کپڑے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ ازار ہوگا، قمیص ہوگی، اوڑھنی ہوگی، اور 2 بڑے لفافے ہوں گے۔ لیکن میت کے مال سے تکفین نہیں کی جائے گی، بلکہ اس شخص کے مال سے ہو جس کے ذمے اس کا نفقہ تھا، یا بیت المال سے تکفین کی جائے، یا تجہیز موتا کی جو موقوفہ جائیداد ہے یا اس سے جو ہے نا استفادہ کیا جائے گا، یا تونگر جو مسلمان ہوں گے، یعنی کہ تونگر سے مراد جو مال والے لوگ ہیں، جن کے پاس میں کافی پیسہ ہے، تو وہ مسلمانوں کے صرفے سے تو جو ہے نا نفقہ یا اس خرچ لیا جائے گا۔
کفن میت کے اگر ہم میت جو ہے اسی کے مال سے ہو اور میت پر قرض کا بار ہو تو کفن ایک کپڑے کا واجب ہے، اگرچہ کہ قرض خواہ صرف 70 عورت کے کفن پر اصرار کرے، یعنی کہ اگر میت قرض دار ہے تو اگرچہ کہ اس کا میت کا کفن سے بھی کم اگر اس کا قرض ہے تو ایک کپڑے میں ہی میت کو کفنانا یہ واجب ہے، یعنی کہ ایک کپڑا بھی واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کا پہلے قرض ادا ہو جائے۔ ہاں، اب آپ قرض ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو کفن کے لیے کافی مال بچا ہوا ہے تو اس کے بعد میں آپ پورا کفن بھی لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کفن میں دفنایا جائے، لیکن ایک کپڑا واجب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کپڑے استعمال کریں گے قرضدار میت کے تو یہ اس کے لیے اضافہ ہوگا۔ قرض خواہ کی رضامندی اگر ہو، قرض خواہ کی اگر رضامندی ہو تو پھر ایسی صورت میں 4 یا 5 کپڑوں میں بھی اس کو کفنایا جا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ کفن کا کپڑا جدید ہو، یعنی کہ نیا ہو یا دھویا ہوا سفید ہو، اور سوتی جو کپڑا ہوتا ہے وہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اکفنوا موتاکم۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں ان کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے ہیں، وہ آپس میں یتلاقا، آپس میں ایک منٹ جی، تو تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں، تو ان کو اچھے سے اچھے کفن اچھا کفن دیا کرو، کیونکہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، یعنی جو میت ہیں، میت دوسری میتوں سے ملاقات کرتی ہے اور اچھے کفن سے خوش ہوتی ہے، تو سفید کفن بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اب تم اپنے مرحومین کو سفید کپڑوں میں دفنایا کرو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے۔ تو دیکھیے کہ میت ہم کیا کرتے ہیں کہ مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے کہتے ہیں، مر گئے کہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ تو عام میت کا یہ حال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے، میتیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، تو ان کو اس خاطر اچھے کفن میں دفنایا جائے۔ اور ہم اس امت کے اولیاء صالحین انبیاء اور رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے، مر گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسی جہالت والے بے دھڑک جملے جو کہہ دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے جبکہ دھلا ہوا ہو، کہ کفن
صاف ہونا، ستھرا ہونا مرغوب اور مطلوب ہے، اور ایسے کپڑے میں میت کی تکفین کرنی چاہیے کہ جس کا استعمال اس کی زندگی میں حلال اور جائز تھا۔ ایسا کپڑا نہ ہو کہ جس کا استعمال زندگی میں حرام تھا تو بعد میں، جیسا کہ ریشم کا کپڑا مرد کے لیے آپ اگر ریشم کا کپڑا استعمال کر رہے ہیں تو جب زندگی میں وہ حرام تھا تو مرنے کے بعد بھی حرام ہی ہے۔ اس طریقے کا کوئی اور بھی کپڑا ہو جو زندگی میں حلال ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی حلال ہے، اور اگر زندگی میں کوئی حرام تھا تو مرنے کے بعد بھی حرام ہے۔ اس کے سوائے کسی اور کپڑے میں کفن دینا مکروہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ درس میں چند کفن کے ہی مسائل ہوں گے، اس کے بعد میں کفن کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، تو آئندہ درس میں ختم ہوگا، اس کے بعد نماز جنازہ کے تعلق سے بات گفتگو شروع ہوگی۔ تو آج کے لیے جو ایک اور مسئلہ جو ذکر کر دیا جائے تو بہتر ہوگا، وہ یہ کہ عورت کو ریشمی اور رنگین کپڑے میں کفن کرنا یہ جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ۔ بوجہ مجبوری ریشمی کپڑا کفن میں استعمال کیا جائے تو ایک ہی کپڑے پر اکتفا کیا جائے گا۔ کفن میں مبالغہ اور ضرورت سے زیادہ جو ہے صرفہ کرنا یعنی خرچ کرنا مکروہ ہے، بلکہ میت کی حالت کی رعایت کی جائے گی۔ اگر تونگر دولت مند ہوگی میت تو عمدہ کپڑا لیا جائے گا، اگر متوسط درجے کا مرحوم ہے تو درمیانی حالت میں کپڑا خریدا جائے گا، اور اگر مفلس اور غریب ہے تو موٹا جوٹھا کپڑا خریدا جائے گا۔ یہ احکام ہیں اس میت کی تونگری کے اعتبار سے، اس کی خوشحالی کے اعتبار سے، یا جس حالت کی زندگی اس نے گزاری ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو کفن کے اور غسل کے حوالے سے ہیں، تو ان کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ کتنے کپڑے اور کیسا کپڑوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، محرم کے لیے کیا ہے اور عورت کے لیے کپڑوں کے کیا احکام ہیں، کیونکہ یہ ہر تقریباً ہر ہی میت کے جنازے کے اندر یا ہر ایک کے جنازے میں یہ باتیں پیش آ جاتی ہیں کہ جن کے پاس میں کوئی ٹھیک علم والا نہیں رہتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ 4 5 10 افراد مل کے جو ہے نا ہر کوئی ایک الگ الگ بات کر دیتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری پریشانیاں واقع ہو جاتی۔ اگر کوئی سوالات اس ضمن میں آج کی گفتگو کے حوالے سے رہے ہوں تو وہ آپ جو ہے نا ذہن نشین رکھیے یا لکھ کر بھیج دیجیے، یا پھر سوال کرنے کا جب موقع ہوگا تب آپ پوچھ لیجیے۔ ہم اب ہمارے درس کے اگلے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر کے حوالے سے تھا، جس کے ہم 6 مقامات کا تذکرہ کر چکے تھے۔ آج 7ویں مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ ومن احکم المقام السابع وهو مقام الخوف بصدق النية وشجن القلب، أثمر له الحال الوهبي وهو حال السكر، وهو عندهم استيلاء سلطان الحال۔ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے
7واں مقام ہے، اور وہ مقام مقام خوف ہے، کہ مقام خوف کے بارے میں ہم نے گفتگو کر چکے ہیں کہ صرف اس کا حال، اگر وہ حال ہمارے اندر طاری ہو جائے، وہ ہمارے اندر پایا جائے، تو پھر اس کی کیا، اس کے ساتھ کیا انعامات ملتے ہیں، یا کون سی چیز اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عطا فرماتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہم نے خوف کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کی، تو تھوڑا سا یہ بتا دینا کہ خوف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اسی کی خاطر خوف اختیار کرنے، یا اپنے حال اور اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے خوف آنے کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ خوف کی علامت ہے یا خوف ہے۔ جیسا کہ ہم نے فرمایا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اور اتنا ڈرتے تھے کہ اگر بازار میں سے چلتے اور کوئی خوشبو آ جاتی کہ جو ان کو لمحے بھر کے لیے، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اتنا اٹریکٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ کی سوچ و فکر کو کچھ دیر کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، آپ کی توجہ کے سارے جو رخ ہوتے ہیں، ان رخ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتی ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا، یہ تو سیدنا ابوبکر کی بات ہے، یہ اتنے بڑے تھے تو یہ اتنی بڑی بات ہے، لیکن یہ اتنی گہری بات آپ کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس گہرائی کو دیکھ کر آپ ہمارا اور اپنا خیال کریں کہ ہم کس طرف رہتے۔ تو خوشبو کھینچ لیتی ہے، تو وہ ڈرتے اور کہتے کہ اے اللہ، کہ کہیں یہ چیز مجھے تجھ سے غافل نہ کر دے، مجھے تجھ سے غافل نہ کر دے۔ اور یہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا اس بات پر گریہ وزاری کرتے، اور اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر اتنا ڈرتے اور پناہ مانگتے کہ یہ ہو جاتا، حالت یہ ہو جاتی کہ آپ کے پاس سے بھنے ہوئے کلیجے کی بو آتی تھی۔ کبھی کبھی سانس لیتے تو کلیجی اگر بھونی جائے تو آپ نے اگر بھونا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا، یہ نہیں ہے تو بھون کر دیکھیے، روسٹ کر کے دیکھیے لیور کو۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی سانس لیتے تو ان کے پاس سے جو ہے نا ویسی خوشبو آتی تھی، ویسی بو آتی تھی، کہ اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی بات ذکر کی تھی کہ حضرت انفاس العارفین میں ہے، اور دیگر اولیاء و صالحین کی کتب میں یہ بات روایت مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت خوش تھے، اور اس حالت خوشی میں آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، پوچھو جو کچھ بھی مانگنا چاہتی ہو، پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں بتانے تیار ہوں۔ تو ایسے میں
جب اتنی بڑی بات کہی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہ مانگوں کہ جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لہٰذا کوئی ایسی چیز مانگ لوں کہ جس کی اہمیت رہ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں اتنا فرما رہے ہیں، تو کبھی یہ بار بار، کبھی یہ کہیں یہ ہمیشہ ایسا ہی حال ہمیں ملے یا نہ ملے پتہ نہیں. لہٰذا اب یہ موقع آتے ہیں نہیں آتے پتہ نہیں، اب جب موقع ہاتھ لگا ہے تو کوئی اچھی چیز ہی مانگ لی جائے. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ کر کے بتاتی ہوں. حضور نے اجازت دی. حضرت ابوبکر کے پاس گئیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابوبکر سے اپنے والد سے پوچھنے لگی کہ بابا کے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو میں رسول اللہ سے مانگ رہی ہوں، کیونکہ حضور عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، حضور بتانے کے لیے تیار ہیں. کون سی چیز ہے جو حضور سے پوچھوں؟ کوئی ایسی اہمیت والی چیز بتائیے. تو حضرت ابوبکر نے کہا رفیق غار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے مالا مال تھے. تو حضرت ابوبکر جواب دیتے ہیں صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ جب معراج کی شب اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کے عرش پر اللہ کے ساتھ تھے، وہ مقام دنا فتدلی میں جب تھے، فکان قاب قوسین وادنیٰ کے مقامات پر جب تھے، تو آپ کی جو باتیں اللہ تعالیٰ سے ہوئیں ان میں سے کوئی ایک چیز بیان فرمائیے جو ہمارے لیے ہو. تو حضرت عائشہ گئیں اور حضور سے پوچھا تو حضور مسکرائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور اعتراض بھی کیا کہ ابوبکر ہی ایسی چیز پوچھ سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر کے پوچھنے پر اور حضرت عائشہ کے کو چونکہ ہدیتاً حضور تیار ہوئے تھے سنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تو حضرت عائشہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے حبیب، آپ کے امت میں وہ لوگ جو کسی کا دل خوش کریں گے، کسی کے دل کو خوشی عطا فرمائیں گے، کوئی دوسرے مسلمان کو ان کی وجہ سے خوشی ہوگی، ایمان والے کو خوشی ہوگی، ان کے کوئی چیز کی وجہ سے، کوئی ہدیے کی وجہ سے، کوئی تحفے کی وجہ سے، کوئی اور چیز کی وجہ سے. لہذا صرف ان کی کوئی ایک مومن دوسرے مومن کے اگر دل کو خوشی فراہم کرے گا تو میں اس خوشی پہنچانے والے کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، اور میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کی. روایت اتنی ہی ہے. حضرت عائشہ سے حضرت ابوبکر نے سوال کیا کہ بیٹی تم نے پوچھا؟ ہاں پوچھا. تو کہا ہے کہ بتاؤ حضور نے کیا جواب دیا. تو جیسے انہوں نے یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو حضرت ابوبکر رونے لگے، بہت رونے لگے. تو حضرت عائشہ پریشان ہوئی اور پوچھا کہ بابا یہ تو بہت اچھی خوشی، یہ تو خوشخبری ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم کسی کے دل کو خوش کرتے ہیں اور اس کو سرپرائزنگلی ایک خوشی فراہم ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے، تو اللہ تو بخشش کا پروانہ دے رہا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ رضی اللہ عنہ کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ اس میں خوشی ہے، لیکن کسی کے دل کو جب اللہ تعالیٰ نے خوش کرنے کا اجر یہ رکھا ہے تو پھر دکھی کرنے کے بارے میں کیا ہوگا. میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ کہیں خوش کرنے کو جب اتنا اجر ہے تو اس کے دل، کسی کے دل کو
توڑنے یا دل آزاری کرنے، دل کو تکلیف پہنچانے کا بھی تو کوئی جزا ہوگی، اس کی بھی تو کوئی سزا اللہ نے رکھی ہوگی، تو میں اس کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ تو یہ خوف سے آتا ہے۔ دیکھیے کون سی بات ہے، اور حضرت ابوبکر کی کیا سمجھ ہے، اور کون سے درجے میں ہے ایمان کے اور خوف کے اور اللہ تعالیٰ سے ہیبت کے، کہ وہ کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہنے کی ڈھونڈ ہی لیتے تھے۔ ایک خوشخبری دی جا رہی ہے، اس خوشخبری کا بھی دوسرا پہلو بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں سیدہ عائشہ صرف ایک ہی رخ سے دیکھ رہی تھی جو حضور نے فرمایا، حضرت ابوبکر اس کے دوسرے پہلو کی طرف بھی جا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ خوف کریے کسی کے دل کو آزاری پہنچانے سے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے سے، خوف کریے کسی کے ساتھ میں غلط حرکت کرنے، غلط گفتگو کرنے سے، خوف کریے ہر اس حالت سے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو لیکن آپ کرتے ہو، خوف کریے ہر اس عادت اور ہر اس زندگی کے عمل سے کہ جو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی اخلاقی عادات میں سے نہیں ہے لیکن آپ کر رہے ہیں، تو اس سے خوف کرنا یہ مقام سالکین ہے، یہ مریدین کے لیے ضروری ہے، اہم ہے۔ ڈر تو ہر ایک کے لیے ہے، خوف تو ہر ایک کو کرنا ہے اللہ اس کے رسول کا، اللہ کا خوف ہر ایک کو ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کیفیات ہیں جیسا کہ سیدنا ابوبکر کی تھی، تو یہ کیفیات صرف اس وقت ہی حاصل ہوتی ہیں کہ جب مرید ایک اللہ کا ارادہ کرنے والا سچے اور ستھرے دل کے ساتھ اللہ کی طرف سفر طے کرتا ہے۔ اسی لیے حضرات سلسلے نقشبند کے مشائخ، حضرات مشائخ سلسلے نقشبندیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے یا اللہ کے ذکر سے لمحے کے لیے بھی آپ کو دور کر دے، تو اس لمحے سے ڈرو کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہ ہو اور اسی لمحے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھے اور تم اس کو غافل ملو تو پھر اس لمحے سے ڈرو۔ یہ حضرات الاولیاء اور مشائخین سلسلے نقشبند، جس سلسلے کی کڑی حضرت سیدنا ابوبکر تک جاتی، بانیان سلسلے نقشبند میں سے ایک سیدنا ابوبکر مانے جاتے ہیں۔ تو یہ خوف کا عالم ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ خوف جب ہوگا کہ اللہ کہیں دیکھ رہا ہو اور ہم غافل ملیں، یہ تو غافل کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہو آپ کو، اسی لمحے آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو آپ اسی وقت کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو اسی وقت آپ کسی کی ذاتیت میں اپنا تصرف دکھا رہے ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو آپ اسی وقت میں کوئی گناہ کے کام میں ملیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو اسی وقت آپ نماز سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو اسی وقت آپ لوگوں سے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن کوئی اور جانا چھپ چھپا کر گناہ کر رہے ہو، گناہ کے اقسام ہیں، سود کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام گفتگو کر رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں سے خوف کرنا زیادہ ضروری ہے۔
تو یہ اس طرح کے خوف کے اور بھی مقامات ہیں کہ اور بھی چیزیں ہیں کہ جن سے خوف کی حالت کا پتہ چلتا ہے، لیکن جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف آپ کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور آپ کی روحانیت میں بھی وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے خائف رہیں گے، جتنا اللہ کا خوف آپ کے پاس میں رہے گا، جتنا آپ اس مقام کو برقرار رکھیں گے، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ڈر گئے اس کے بعد میں پھر کچھ بھی گناہ کر لیا، پھر ڈر گئے پھر کچھ گناہ کر لیا، ایسا نہیں۔ جو خوف کے اس سلسلے کو قائم رکھتا ہے، اس مقام کو پکڑے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کے دل پر، ایسے کہ قلب حزین کو اللہ تعالیٰ وہ حال عطا فرماتا ہے کہ وہ شکر میں رہتا ہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کہیے کہ شکر نشے کو کہتے ہیں، ڈرنکنیس، the state of drunkenness۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہیے کہ the state of ecstasy، کہ جس میں ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نشے محبت میں فنا ہوتا ہے، تو یہ نشہ خوف سے آتا ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، سلاسل سے وابستہ لوگ، خانقاہوں سے وابستہ لوگ، یہ تو عشق کی باتیں ہیں یا یہ باتیں ہیں یا وہ باتیں ہیں، اور بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، حالت نشے کی جو الوہی نشہ ہوتا ہے اس کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو جوتے لگانا چاہیے ایسے بدماشوں کو کہ جو اللہ کے نشے کی اور اللہ کے محبت کی بات کر کے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو۔ جب کہاں ہے تمہارا نشہ؟ جب کہاں ہے تمہاری طریقت کے جام؟ کہاں ہے تمہاری طریقت کے مے خانے اور مے کدے جس کی تم بات کرتے ہو؟ یہاں تو وہ حال جن کو بھی عطا ہوا وہ عطا ہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے سیدنا ابوبکر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اتنا خوف اختیار کیا، تبھی تو جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حبیب اللہ کا القابات میں سے ایک القاب دیا کہ وہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ نے اپنی محبت ان کو دی اسی لیے تھی کہ خوف کا وہ عالم تھا ان کے اندر۔ اور اب بے شمار اولیاء صالحین کو دیکھیے کہ جن کو بھی وہ مقام ملا اللہ تعالیٰ کی حبیت کے اندر، فنائیت کا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر نشہ آور رہنے کا، اس نشے میں گم رہنے کا، جس کو موقع ملا وہ ہر کوئی اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل کو چھوڑ کر ایک نئی چیز کر رہا ہے، شریعت کہیں اور جا رہی ہے اور یہ کہیں اور جا رہا ہے، ایسا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی کہ جو ہے نا محبت کے جام کیا ہوا کہے تو یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو خود گمراہی ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہ مقام شکر دیا جاتا ہے ان کو کہ جو خوف میں سچے ہوں، خوف کے مقام کو پکڑے رکھیں۔ اور یہ مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے، سیدنا امام العیدروس الاکبر ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا امام العیدروس، سبحان اللہ، سیدنا امام العیدروس حبیب عبداللہ العیدروس بن ابی بکر السکران کے جو بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر السکران کے، السکران شکر والے کو کہتے ہیں۔ حضرت آپ کے والد کا اصل نام ابو بکر، لیکن ان کو السکران اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نشے میں دھت گم اور وارفتہ تھے۔ وہ وارفتگی، وہ مقام، وہ تعشق، وہ محبت اور وہ خوف کی کیفیات جو ان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیات کو
ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ ان کے اندر شکر کی حالت ایسی طاری تھی کہ سارے زمانے میں السکران کے نام سے کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، کہ جو شکر میں محو رہتا ہے، ہمیشہ مست رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کے نشے میں۔ ابو بکر السکران اس سکران اس شکر والے کا بیٹا جب اولیاء کا سلطان بن کے پیدا ہوتا ہے، ویسے بیٹے جب ان مقامات پر اپنے آبا و اجداد کے نہج پر عمل کر کے اس مقامات کو حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یہ راز کھولتا ہے، جو کھول کر بتاتے ہیں کہ بندوں کو آنا ہے تو تم بتاؤ، لکھو۔ ان کا قلم چلتا ہے، وہ بتاتے ہیں، وہ ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ حال چاہیے تو آپ یہ راستہ اختیار کرو۔ جس کو اللہ کا شکر چاہیے، جس کو اللہ کا نشہ چاہیے، وہ ہرے پیلے کپڑے پہن کر نکل جانے کو نہیں کہتے، وہ ترچھی ٹوپی پہن لینے کو نہیں کہتے، وہ بڑے بڑے جو ہے نا شال وغیرہ ڈال لینے یا بال بکھر لینے یا جو ہے اعوذ باللہ استغفر اللہ، یا چند کپڑوں پہ اپنے آپ کو ڈال لینے، عصا ہاتھ میں رکھ لینے، سرما بڑا بڑا بھر کر لگا لینے، آپ کے جسم سے ہزار قسم کے بو کے جو ہے نا مچلنے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ حاصل ہوتا ہے خوف سے۔ یہ سب چیزوں کی اہمیت ہے، جو باتیں ہیں جو دکھتی ہیں، 2 چادریں پہننا، عصا لینا، یہ لینا، یہ سب چیزوں کی اہمیت ہے، حقیقت ہے۔ یہ اہمیت سب فروعی ہے، اصل چیز ہے خوف نہیں ہے تو یہ سب چیزیں کر لینے سے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے نشے میں ہو؟ عجیب قسم کی باتیں کر لینے، فلسفیانہ گفتگو کر لینے، آنکھوں کو لال کر لینے سے نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اللہ کے خوف اور اللہ کے حب میں آنکھیں لال ہوں تو، ورنہ تو کئی لوگ نشے کی چیزیں کھا پی کر جو ہے نا اپنی حالتیں خراب کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سب جتنے ہوتے ہیں نشہ کرتے ہیں تقریباً آج کے زمانے میں۔ سبحان اللہ، سیدی حبیب مجتبی العیدروس کی بات یاد آتی ہے۔ تو فقیر کو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بعض پڑھنے سنانے والے وہ تو کچھ ایک الگ کلام سناتے ہیں، ایک کبھی بہت زیادہ طبیعت کو، مزاج کو بہت ایک عجیب کیفیات اور ایک منازل پہ لے کے چلے آتے ہیں۔ تو سیدی حبیب مجتبی ہر چیز تو دیکھتے ہیں ہم، ان کی زیر سایہ، ان کی توجہات میرے، تو وہ ہر چیز غور کرتے ہیں۔ تو کبھی وہ موقع پر نہیں کہتے تھے، کبھی سب ہونے کے بعد کسی اور مقام، کبھی اور بات آ جائے، کبھی اور دن آ جائے تو کبھی اس بارے میں گفتگو ہو یا اس کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا کچھ ایسا ہو تو جب سناتے ہیں، اور میری طرف خاص طور پر متوجہ ہو کر کہتے فقیر کی طرف۔ بہت سارے لوگ تو گانجا وغیرہ پی کے کرتے ہیں، آج یہ لوگ سب جو ہے نشہ استعمال کرتے ہیں۔ اب نشے میں آگے بعد میں پھر یہ سب چیزیں چلتی ہیں، ان کو کیا نظر آتا ہے کہ نذرانے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ بہت کم کدھر کی رہ گئے، یہ ان کے الفاظ، بہت کم کدھر کی رہ گئے ہوں گے جو سیدھے سادے پڑھنے والے، جن کے اندر کوئی کچھ نہیں۔ یہ پان کے نام پہ جو ہے نا، اس پان کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں نشاور چیزیں، اور اس کے بعد میں نشے میں دھت ہو کر سناتے ہیں۔ تو کہا کہ
یعنی کہ ہم سنانے والے کے بارے میں کوئی ایسا گمان نہ ہو جائے کہ جو اس کی سطح سے الگ ہو، یعنی سامنے والے جو سنا رہا ہے اس کا مقام کچھ اور ہے لیکن ہم کچھ اور سمجھنے لگے، تو اس کو کاٹنے کے لیے یہ ہمارے اکابرین پھر ہماری رہبری کرتے، ہدایت کرتے ہیں۔ پیران طریقت کی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل شکر کے نام پر سب تماشے ہیں۔ یہ تو قوالوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک مثال کے طور پر قوال کی بات کہی، لیکن عام طور پر آپ کو جتنے ایسے افراد ملیں گے کہ جو شکر کی باتیں کرتے ہیں، سب تماشے والے، زبان پر ایسے ایسے نام آ کر مچل رہے ہیں کہ وہ کہیں نکل نہ جائیں، اس کا بھی خوف ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نام خراب ہو، ورنہ دیکھا ہوا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو استعمال کرتے ہیں اور پھر پیرانے طریقت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی پیری سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ سچائی کے ساتھ میں ان کی ہدایت کریے تو آپ کیا ہی خوب پیر ہیں، لیکن آپ صرف لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے اندر کچھ نہیں اس کا فرق دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ غلط ہے۔ آپ اپنے اندر کیا کر، آپ اپنے میں کیا ہے، آپ تھوڑا اپنے لیے بھی تو کریے۔ جن کی گادیوں پہ یا جن در وہ اولیاء و صالحین کے مسانید پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا چاہیے کہ آپ ان کی طریقے پر عمل کریے، آپ ان کو لائل رہیے، آپ اس دین سے وفادار رہیے۔ آپ دن بھر بلا بدتر کام کرتے ہیں، محفل کا وقت آ جائے تو بہترین ابا قبا اور جو ہے نا شیروانی اور جو ہے نا ٹوپیاں اور کیا کیا پہن لیتے، اور پان وان سب منہ میں ڈال کر پورا ٹپ ٹاپ ہو کر جو ہے نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آنکھیں لال۔ اب سامنے والے کو کیا معلوم کتنا نشہ کر کے آئے، کیا کر کے آیا۔ اس کے بعد قوالی کی محفل سجی ہوئی ہے، یہ پیر صاحب بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، مریدین بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، پیر صاحب کو کیفیت آ رہی ہے، مریدین پورے کیفیت میں آ رہے ہیں، واہ۔ اس کے بعد ناچو، یہ تو شریعت ہو گئی، یہ تو طریقت ہو گئی آپ کی۔ کیا بولے تو پھر اب پیر صاحب کون سے عالم میں ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا بھائی، ایسے پیر صاحب کو کس کے چونٹی لو یا ایک لگا کر دو، پتہ چلے گا پورا حال نیچے آئے گا، اور پوچھیں گے پھر آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائیں گے تو معلوم ہوگا کون سے حالات میں۔ یا ان کی جیب میں ہاتھ ڈال کے ان کے پیسے پورے نکال لو تو معلوم ہوگا کہ کیا حالت ہے، اگر رکھتے ہوں گے تو، نہ تو پیسے بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ دوسروں سے ہونا ہے نا پیسے، دوسرے کے مال۔ مرید کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اور رضوان نے فرمایا تھا۔ آج اس زمانے میں کہتے تھے، اپنے زمانے میں، کہ آج کے پیر مریدوں کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو آج وہ آپ کے زمانے کو بھی گزر کے 900 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، آج کیا ہوگا؟ برائی ہے، اچھائی بھی ہے، لیکن عمل یہ ہے کہ آپ کا دل کیا ہے، آپ کی ذاتی عملیت کیا ہے۔ آپ ذاتی طور پر اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں تو سب ٹھیک، آپ اگر وفادار نہ ہوں تو سب تماشا ہے، سب جھوٹ ہے، فریب۔ تو اللہ تعالی اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ جو سیدنا امام العیدروس الاکبر نے ارشاد فرمایا، اس کے آخری حصہ جو آپ نے کہا کہ وَهُوَ حال السکر، کہ یہ خوف سے جو اللہ تعالیٰ خوف کے سلے میں جو شخص خوف ہمیشہ طاری رکھتا ہے اللہ کا، اس کے دل کو
اللہ تعالیٰ ایک انعام عطا فرماتا ہے، وہ ہے شکر. اللہ تعالیٰ اپنا نشہ عطا فرماتا ہے، اور اس نشے کے بارے میں کہا وہ وجود کہ اس کے بارے میں کہا وہ عندهم استیلاء سلطان الحال. سیدنا سلطان الملک فرماتے ہیں کہ یہ وہ حال ہے کہ جو صوفیاء کے نزدیک ہر روحانی حال، روحانی درجے اور روحانی ترقی کا جو بھی ایک مقام ہوتا ہے، اس ہر حال اور مقام کو غالب رکھنے والا نشہ. اگر کوئی حال ہے، کوئی if there's any state that dominates the other spiritual stations, then it is the drunkenness or it is the state of ecstasy. کہ اگر کوئی دوسرے مقامات روحانیت کو غالب رکھنے والا کوئی حال پر غالب آنے والا کوئی اگر حال ہے تو وہ حال شکر ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیشہ ہر حال میں اس کے طریقوں کو اور اس کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اعتبار سے اس کی کتاب اور اس کے نازل شدہ احکام اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے. اس کے خلاف عمل سے ہمیں ڈرنے والا بنائے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی حفاظت، اس کے اوپر عمل اور اس دین کی آگے ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہماری زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں، ان کے اعمال، ان کی حیات ظاہری اور آپ کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے کو اپنی زندگی کے عمل کے ذریعے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے محفوظ رکھے، جھوٹی صحبتوں سے، جھوٹے پیروں سے، جھوٹے مریدوں سے، اللہ جھوٹے حلقوں سے اور جھوٹ اور فریب کو طاری کر کے آگے بڑھنے والوں سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ دکھاوے کے لیے، اس کے محبوب جتانے کے لیے قوم کے اندر نکلنے والوں میں سے نہ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر، اپنے اخلاص کے خاطر سر پہ عمامہ، تن پہ قمیص، جبہ، قبہ اگر پہننے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ اپنے اخلاص کی خاطر دے، اس دین کو آگے بڑھانے کی خاطر دے. اور جتنے دکھاوے ہوں، جتنی کمیاں ہوں نیتوں کی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، ختم کر دے، سچائی دے، ستھرائی دے. اور ہمیں ان میں سے نہ رکھے کہ جو اگر کوئی مقام حاصل بھی کرتے ہیں تو اپنے مقام کو حاصل کرنے کے بعد جو اپنے مقامات کے بارے میں دکھاوا کرتے ہیں یا اپنے مقامات کو لے کر بڑی چوڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تمام قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھے جو بڑی بڑی باتیں کر کے مریدوں کو گمراہ کرنے والے پیر ہیں یا کوئی اور ہیں. اللہ تعالیٰ سچا رکھے، جیسا رکھے اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے، ثابت قدم رکھے، ستھرائی، سچائی نیت کے ساتھ رکھے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین وصال فرما چکے، انتقال فرما چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو پھر بیمار ہیں، ظاہری، باطنی، ایمانی، عملی، جو بھی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. سب کو اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں سے صحت یابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح و سالم رکھے، دنیا میں آخرت میں صبر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے مجد بشارت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارتیں
دنیا اور آخرت میں لکھ دے. جہاں ظلم ہے اللہ ظلم کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان کو پھر سے قائم رکھے، دین کو پھر سے قائم کر دے، دین کے اصولوں کو قائم کر دے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الفاتحہ لحضرت النبی. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. صل على سيدنا محمد خير وعلى سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. کوئی سوالات اگر ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ درس کا اختتام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. حضرت ایک سوال تھا. جی. اگر کوئی بچہ یعنی ابھی 14-15 سال کا ہے اور وہ اپنی والدہ کو نماز پڑھا رہا، جی صرف اکیلا ہے، وہ والدہ کو پڑھا رہا، مطلب اور کوئی نہیں ہے جماعت میں، 2 جنے ہی ہے، ایک امام ایک مقتدی، تو ایسی حالت میں بچے کی ہوا خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ والدہ کنٹینیو کر لینا نماز یا اگر خارج ہو جائے تو وہ اشارہ کر کے جا سکتا ہے، والدہ ہو یا پیچھے پڑنے والی زوجہ ہو یا بہن ہو یا جو بھی ہو، تو وہ اشارہ دے کر جا سکتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، تو اس اشارے سے والدہ اپنی نماز آگے جاری رکھ سکتی ہے. اور یہ شخص وضو کر کے آئے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا. جزاک اللہ. ایک اور سوال تھا حضرت. جی. نماز فجر میں شخص تنہا نماز ادا کر رہا ہے اور جب دعائے قنوت کے لیے ٹھہرتا ہے تو اس کو دعائے قنوت کے الفاظ یاد نہیں آتے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، جو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ لیں. یا جیسا کہ ہم نے مسائل میں قنوت کے یہ بھی کہا تھا کہ اللہم اغفر لی، اتنا بھی کہنا کافی ہو جاتا ہے کہ جب کہ قنوت یاد نہ ہو یا یاد نہ آتی ہو. انسانی کیفیات ہیں کہ جب ذہن منتشر ہوتا ہے اس وقت میں بھی بہت ساری چیزیں جو یاد ہوتی ہیں یاد نہیں آتی، تو ایسے وقت میں جو دعا یاد ہو وہ کر لیں. تو قنوت دعا کا نام ہے، تو ایسا لازم نہیں ہے کہ اصل تو جو دعا ہو وہی کی جائے تو قنوت ہوگا، ورنہ نہیں، آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. لیکن قنوت نازلہ افضل ہے، اتنی ہی بات ہے. اگر یاد نہ آنے کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی اور سوال کسی کا؟ Yes. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال نہ ہو تو پھر ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. Yes. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.